السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی یوسف عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ محترم حضرات، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور آپ ان فتنوں کے دور میں دیکھتے ہوں گے اس امت کے سامنے ایک دو نہیں بے شمار مسائل ہیں، اور ہر ذی علم، عالم دین، دینی خدمت گزار، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ان ایک ایک مسئلے کو حل کرے، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ لوگ اپنی اپنی کوششوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں یا جتنے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر ایک کے ہاں ملنے اور جلنے کے طور طریقے ہیں، آداب ہیں، رسوم و رواجات ہیں۔ اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو آپس میں ملاقات کا طریقہ سکھلایا ہے۔ طریقہ ہی نہیں سکھلایا، ایسے اصول اور ضوابط دیے کہ اگر امت عمل کرے تو لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے، لوگ آپس میں جڑ جائیں۔ مگر ان سب چیزوں پر ہماری نظر نہیں جاتی، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی افادیت اور اس کی برکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب تو رسمی ہو چکا ہے، لوگ پہچان والے کو دیکھے تو وہ بھی پتہ نہیں تلفظ اچھے سے ادا کرتے یا نہیں کرتے، ایک فارملٹی، جبکہ یہ فارملٹی نہیں ہے، یہ دین فطرت کے اصول اور قواعد اور ضوابط میں سے ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو یوسف عبداللہ بن سلام، جو یہود میں سے ایک بڑے عالم ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا اور اسلام قبول کیا، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ چنانچہ آپ دیکھیے صحابہ کرام بازار جاتے ہیں، نہ تو خریدنا ہے نہ تو بیچنا ہے، صرف سلام کو عام کرنے کی غرض سے جاتے ہیں کہ بازار میں چل کر ہم سلام کو عام کریں گے، سلام کو پھیلائیں گے۔ کیا یہ جذبہ ہم لوگوں کے اندر پیدا ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں اس جذبے کے تحت کہ ہم سلام کو پھیلائیں گے، سلام کو عام کریں گے؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، سب سے اچھا مسلمان یا اسلام کی سب سے اچھی عادت بتلا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے جس کو نہیں جانتے ہر ایک کو سلام کرنا۔ یہ طریقہ نہیں بتلایا کہ آپ خاندان دیکھو، کنبہ دیکھو، قبیلہ دیکھو، پھر ان سے سلام کرنا۔ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، آپ سلام کریں۔ اور اس کے بعد حکم دیا واطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ ایسا نسخہ دیا جس میں آپ کا نظام زکوٰۃ اور نظام بیت المال چھپا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے تعلقات سلام کے ذریعے اچھے ہوئے، مگر مسلمانوں کا آپسی تعلقات ہی اچھا نہیں ہونا ہے، بلکہ معاشی طور پر بھی ان کو مضبوط اور مستحکم ہونا ہے سماج اور معاشرے کے اندر۔ کیونکہ جس سماج اور معاشرے کے ایک دروازے سے غربت داخل ہوتی ہے، دوسرے دروازے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ پیش کیا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ وصل الارحام، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ آج رشتوں کو لے کر اس سماج اور معاشرے میں جو حالات ہیں وہ کس سے مخفی ہے، کس سے چھپا ہوا ہے؟ بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، کوئی کسی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ رشتہ داروں کو جوڑو، رشتوں کو توڑنے سے بچو، کیونکہ برکتیں اور رحمتوں کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں۔ اور آخر میں بیان فرمایا
वसल्लु अन्नासु नियामुन, पूरी दुनिया सो रही, उठकर नमाज तहज्जुद अदा करो। नमाज तहज्जुद वो नमाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब कर दे, अल्लाह का वली बना दे। कितने नौजवान समाज और माशरे के अंदर पाए जाते हैं जिनको नमाज से मतलब नहीं। आप उनसे नमाज तहज्जुद की उम्मीद कहां पर रखेंगे? जो अल्लाह से हद दर्जा करीब कर देने वाली नमाज है, उसकी बरकतें मालूम है सभी लोगों को, मगर इससे कोसों दूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 4 काम कर लो। सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करो, जाओ सलामती के साथ, अमन के साथ, चैन के साथ जन्नत में चले जाओ। दुनिया का कौन मुसलमान जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? इन्हीं बातों पर अमल कर ले, जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। मगर जन्नत के हुसूल के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बताए, उम्मत में से बहुत सारे लोग उन रास्तों को छोड़कर उन रास्तों पर चलते हैं जहां पे साफ गुमराहियां नजर आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, दीन और इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।